الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما عيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون تقویٰ کا اثر دو طرح کے لوگ ہیں اور اللہ نے دونوں کا قرآن میں ذکر کیا، ایک متقی لوگوں کا، ایک غیر متقی لوگوں کا۔ تقویٰ کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ ایمان اور تقویٰ کی برکات کیا ہے کہ ایمان اور تقویٰ یہ دو ایمانی کیفیت ہے، انسانی کیفیت کا نام ہے کہ ایمان اور احسان تقویٰ، یہ دو چیز جب پائی جاتی ہے تو دنیا میں اس کی برکات فتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے دنیا میں برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، نیک اولاد کی شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، اعمال صالحہ کی رغبت کی شکل میں، توکل علی اللہ کی شکل میں، تعلق باللہ کی شکل میں، اللہ تعالیٰ سے نسبت اور احسان کا اعلیٰ درجہ پیدا ہوتا ہے ایمان اور تقویٰ سے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا آخرت میں اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی دنیا میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آخرت میں متقی کو کیا ملے گا۔ ایسے ایسے چشمے اور ایسی ایسی نعمتیں اور ایسے ایسے پھل کہ ان کی خواہش کی جائے اور وہ موجود ہو، اور اعلان ہوگا کھاؤ پیو مست رہو، اب یہاں سے کوئی تم کو نکالنے والا ہے نہیں ہے۔ جامعہ اسلامیہ کی بریانی صرف دوپہر کی ہے، شام کی نہیں ہے، اور اللہ کی بریانی ہمیشہ جاری رہے گی، کھاتے رہو مست رہو، جتنا کھاؤ کوئی پریشانی ہونے والی نہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ فرماتی ہے ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی بدلہ دیتے ہیں۔ ہم گئے یہ کہ برکت تو مولانا زبیر صاحب کے زمانے میں حیات ان سے ملے، پھر وہاں ساتھ ساتھ کیا گئے تو ہمارے پاس دوسرا ایک ہی کتاب کی اصول حیات نام کی یہ کتاب، اس کا 8واں یا 9واں ایڈیشن شائع ہوا تھا تو میں نے ان کو دیا، تو انہوں نے اس کے بدلے میں ہم کو حیات الصحابہ اور کئی سیرت کی کتابیں یا بزرگوں کی سیرت ایک پورا بنڈل انہوں نے دیا۔ میں نے کہا صاحب یہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نے تو ایک ہی کتاب کی آپ نے 10 دے دیا۔ کہنے لگے نہیں ابھی احسان کہا ہے، آپ نے تو اقدام کیا نیکی میں، اقدام کیا نیکی میں آپ نے اقدام کیا، آپ کا اللہ بلند ہے، ہماری کیا استطاعت کیا کہ آپ یہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہم بہترین جزا دیتے ہیں اور ایسی جزا دیتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کی سیرت پڑھیے آپ تو آپ کو پتہ لگے گا ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ اسی کتاب کا ذکر آیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے زبیر صاحب میرے ساتھی وظائف کے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے بہت تعلق تھا، بڑی محبت ہے، بہت پیار، تو میں نے اپنی یہی کتاب ان کو دیا۔ تو میں نے کہا مولانا سے کہ مولانا آپ نے کوئی کتاب اب تک ہم کو دیا نہیں، ہم جب آتے ہیں آپ کو کتاب آپ اس کو نہیں دیتے، تو کہنے لگے کہ میں نے تب تک کوئی کتاب لکھا نہیں ہے۔ حدیث بات اتنی سب باتیں سننے کے بعد تم کب یقین تمہارے اندر پیدا ہو؟ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں صاحب سب کے سامنے کھلا کہتا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سب کے سامنے، عوام و خواص
اللہ کی ذات عالی پر یقین کے کمزوری سے سارے معاملات ہیں۔ اظہار حق کی جرأت ہمارے اندر سے ختم کیوں ہوئی؟ ایمان کمزور ہے۔ حق بات بولنے کی جرأت کیوں ختم ہوئی؟ ایمان کمزور ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کرنے والا آدمی اظہار حق میں چوکتا نہیں ہے۔ ایمان کمزور ہے تو تواضع نہیں، ایمان کمزور ہے اللہ کی خشیت نہیں ہے، ایمان کمزور ہے آخرت کی فکر نہیں ہے، ایمان کمزور ہے حق اللہ بھی مارا جا رہا ہے، ایمان کمزور ہے تو حق العباد بھی مارا جا رہا ہے، ایمان کمزور ہے تو علماء کی تعظیم بھی کم ہو رہی ہے، ایمان کمزور ہے مشائخ کی عظمت بھی کم ہو رہی ہے، ایمان کمزور ہے تو آج کی منمانی زندگی گزارنے کا مزاج بناتا ہے۔ سبق سیکھا نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے کہنے پر آئے تھے میدان میں، 2 منٹ کی بات ہے، ورنہ کہتا میں نے کوئی دل سے بات کرتا، اور یہ بات ہمارے حضرت نے فرمایا، میں نے راتی سنا ہے، میں ضرور اس کا ایک حصہ نقل کرتا ہوں۔ کوئی اتنا بڑا مجمع جلدی ملتا نہیں ہے، ہم لوگ تربیتی مجالس کرتے تو اس کے اندر اتنا مجمع مل جاتا ہے۔ یہ مولانا نعمان صاحب کی شاید کرامت ہے کہ صاحب اتنا بڑا مجمع انہوں نے جمع کر لیا ہے، یا ختم قرآن کی برکت ہے یا درس حدیث کی برکت ہے، کم سے کم مولانا رئیس صاحب کی ریاست کا اثر بھی ہو سکتا ہے، یا مولانا عبدالغفور صاحب کی مغفرت کا بھی اثر ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے مسئلہ ضرور اندر لائے جی اندر کچھ مسئلہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ساحران فرعون کے سامنے تو انہوں نے کیا کہا؟ ساحران فرعون نے کہا کہ تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ گے تو میں دکھاؤں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پوری امت کو سبق دیا، فرمایا پہلے تم دکھلاؤ کرتب، پہلے تم دکھلاؤ۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے تواضع کا اظہار کیا کہ نہیں، میں اپنے حق اور اپنی نبوت کے جو کارنامے باقی ہیں اب معجزات نہیں دکھلاؤں گا، بلکہ تم سب دکھلا لو پھر ہم دکھلائی لیں گے۔ انہوں نے ڈالا، پورا میدان آنسو کی شروع ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ڈرو مت، ڈرو مت، ہلتے ایسا ڈنڈا ڈالو اپنا، فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ سانپ اتنا بڑا بنا کہ میدان ہے، اس میدان کے سارے سانپوں کو کھا کر بھی ڈرنے کی شکل کی۔ تواضع جب آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو نبوت کی صفت ہے، تواضع جب پیدا ہوتی ہے جو صحابہ کی شان ہے، تواضع جب پیدا ہوتی ہے جو اہل علم کی شان ہے، تواضع جب پیدا ہوتی ہے جو اہل اللہ کی شان ہے، تو وہ تنہا سب پر بھاری ہوتا ہے۔ وہی ایک بات 200 بار گزری ہے نگاہوں سے، زبان شیخ پر آ کر نہیں معلوم۔ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ آنے والی جس سے ڈالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، قبر میں میت اتاری جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ مفسر یہاں فرماتی ہے کلوا وتمتعوا میں، مفسر فرماتی ہے کہ وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں آخرت کی، جو آخرت سے غافل ہے، ایک ہے آخرت سے غافل، ایک ہے آخرت کی تکذیب کرنے والے۔ آخرت کی تکذیب کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، اور آخرت کی طرف سے غفلت کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آخرت کی فکر طاری رہے۔ علم کا تقاضا جیسے خشیت ہے، ویسے ایمان کا تقاضا ہے فکر آخرت۔ اگر فکر آخرت نہیں ہے تو مان لینا چاہیے کہ ایمان کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت سے غافل ہیں یا آخرت کی تکذیب کرنے والے ہیں، وہ غور سے سن لیں کہ دنیا میں تھوڑا بہت کھالے بادام مار لیں، تم مجرم اور بدماش ہو اور تم کو سزا ملے۔
ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون تکذیب آخرت کے بعد اعمال سے غفلت کو جرم قرار دیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچے نماز نہیں پڑھتے، ہماری جماعت والے بیچارے جاتے ہیں گشت کرنے کے لیے 5 جاتے ہیں 6 میں بھی آتے ساتھ اذان ہوتی نماز نہیں پڑھتی۔ ایک ہے نماز کا انکار کرنا، ایک ہے نماز سے غفلت۔ نماز سے غفلت ہی وہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بدماشوں کی، ان مجرمین کی شناخت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ کے سامنے جھکو، رکوع کا معنی یہاں صلاۃ کی بھی ہے اور رکوع کا معنی یہاں پر اللہ کے سامنے جھکنے کی بھی ہے، کیونکہ رکوع میں آدمی جھکتا ہے۔ اعمال صالحہ کی دعوت پر اعمال صالحہ نہیں کرتی۔ ہر شخص کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کی جو دعوت ہے وہ نبیوں کے ذریعے سے جو آئی ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے نماز۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ جو تاریخ صلاۃ ہے وہ 18 قسم کے گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، کہ موقع ملا تو ہم بیان کریں۔ اس میں حضرت تھانوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ تاریخ صلاۃ اللہ کا حق مارتا ہے، رسول کا حق مارتا ہے، مومنین کا حق مارتا ہے، والدین کا حق مارتا ہے، اپنا حق مارتا ہے، فرشتوں کا حق مارتا ہے اور اہل تعلق کا حق مارتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تارک صلاۃ۔ اس طریقے سے 18 گناہ کبیرہ انہوں نے بیان کیا۔ جتنی زیادہ آج محنت ہو رہی ہے نماز پر، اتنی زیادہ غفلت ہے نماز سے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ويل يومئذ للمكذبين فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فبأي حديث بعده کتنی شاندار بات اللہ نے فرمایا، مفسر یہاں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ یہ سورہ جو آپ کے سامنے آئی ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے کو بیان کیا، اپنی طاقت کو بیان کیا، جہنم کے اور آخرت کے عذابات کو بیان کیا، اور اللہ کے قہر کو بیان کیا، اور جنت کے انعامات کو بیان کیا، اور آخرت کی سزاؤں کو بیان کیا۔ اب فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اتنی سب باتیں سننے کے بعد تم کب یقین تمہارے اندر پیدا ہو؟ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں سب کے سامنے کھلا کہتا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سب کے سامنے عوام و خواص ہو، اللہ کی ذات عالی پر یقین کی کمزوری سے سارے معاملات ہیں۔ اظہار حق کی جرات ہمارے اندر سے ختم کیوں ہوئی؟ ایمان کمزور ہے۔ حق بات بولنے کی جرات کیوں ختم ہوئی؟ ایمان کمزور ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کرنے والا آدمی اظہار حق میں چوکتا نہیں ہے۔ ایمان کمزور ہے تو تواضع نہیں، ایمان کمزور ہے اللہ کی خشیت نہیں ہے، ایمان کمزور ہے آخرت کی فکر نہیں ہے، ایمان کمزور ہے حق اللہ بھی مارا جا رہا ہے، ایمان کمزور ہے تو حق العباد بھی مارا جا رہا ہے، ایمان کمزور ہے تو علماء کی تعظیم بھی کم ہو رہی ہے، ایمان کمزور ہے مشائخ کی عظمت بھی کم ہو رہی ہے، ایمان کمزور ہے تو آج کی منمانی زندگی گزارنے کا مزاج بنا ہے۔ سبق سیکھا نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے کہنے پر آئے تھے میدان میں، 2 منٹ کی بات ہے، ورنہ کہتا ہوں میں نے کوئی دل سے بات کرتا، اور یہ بات ہمارے حضرت نے فرمایا، میں نے واقعی سنا ہے، میں ضرور اس کا ایک حصہ نقل کرتا ہوں۔ کوئی اتنا بڑا مجمع جلدی ملتا نہیں ہے، ہم لوگ تربیتی مجالس کرتے تو اس کے اندر اتنا مجمع مل جاتا ہے۔ یہ مولانا نعمان صاحب کی شاید کرامت ہے
کہ صاحب اتنا بڑا مجمع انہوں نے جمع کر لیا ہے، یا ختم قرآن کی برکت ہے یا درس حدیث کی برکت ہے، تو ادھر کا وہاں رئیس صاحب کی ریاست کا اثر بھی ہو سکتا ہے، یا مولانا عبدالغفور صاحب کی مغفرت کا بھی اثر ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے مسئلہ ضرور اندر لائے جی، اندر کچھ مسئلہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ساحران فرعون کے سامنے تو انہوں نے کیا کہا؟ ساحران فرعون نے کہا کہ تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ گے تو میں دکھاؤں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پوری امت کو سبق دیا، فرمایا پہلے تم دکھلاؤ کرتب، پہلے تم دکھلاؤ۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے تواضع کا اظہار کیا کہ نہیں، میں اپنے حل اور اپنی نبوت کے جو کارنامے باقی ہیں اب معجزات نہیں دکھلاؤں گا، بلکہ تم سب دکھلانا پھر ہم دکھلائے لے گے۔ انہوں نے ڈالا، پورا میدان آنسو کی بھی شروع ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ڈرو مت، ڈرو مت، ہلتے ایسا دھندا ڈالو اپنا، فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ سانپ اتنا بڑا بنا کہ میدان ہے، اس میدان کے سارے سانپوں کو کھا کے پھر ڈرنے کی شکل کرے۔ تواضع جو آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو نبوت کی صفت ہے، تواضع جب پیدا ہوتی ہے جو صحابہ کی شان ہے، تواضع جب پیدا ہوتی ہے جو اہل علم کی شان ہے، تواضع جب پیدا ہوتی ہے جو اہل اللہ کی شان ہے، تو وہ تنہا سب پر بھاری ہوتا ہے۔